السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم اسلامی مائیں اور بہنیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج اس نے ہم تمام کو دین کی باتیں سننے کا ایک موقع عطا کیا ہے۔ جہاں بھی ایسے پروگرام ہوتے ہیں، یہ بڑے مبارک پروگرام ہوتے ہیں، اس میں شریک ہونے والے، اس پروگرام کے لیے کوشش کرنے والے، یہ سب مبارکبادی کے قابل ہیں۔ ایسی مجلسوں میں اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے، اور ایسی مجلسوں میں شریک ہونے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے عورتوں کا مقام کیا ہے، اسلام میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا، کیا مرتبہ آپ کو دیا، اور اسلام سے پہلے آپ کی کیا حیثیت تھی، مختصر طور سے انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اسلام سے پہلے دنیا میں عورتوں کا نہ کوئی مقام تھا، نہ ان کی کوئی عزت تھی، نہ ان سے کسی بات کا مشورہ لیا جاتا تھا، نہ ان کا حق دیا جاتا تھا۔ جتنے قسم کے ظلم ہو سکتے ہیں وہ عورتوں پر کیے جاتے تھے۔ عورت ایک طریقے سے مجبور تھی، نہ وہ اپنی زبان کھول سکتی، نہ کسی کے سامنے اپنی جائز ضرورتوں کا مطالبہ کر سکتی، طلب کر سکتی۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے آپ کی مدد کیا، آپ کے مرتبے کو اونچا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے جو مقام اور مرتبہ آپ کو دیا، دنیا میں یہ مقام نہ کوئی دے سکا، نہ دے سکتا ہے، نہ وہ مقام مل سکتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اسلام سے پہلے دنیا میں دو قسم کے لوگ بڑے مجبور سمجھے جاتے تھے۔ ایک عورت تھی، اور دوسرا عورت میں بھی وہ عورت جو بیوہ ہو اور اس کے بچے بے سہارا ہوں۔ ایسے یتیم بچوں کا کوئی پوچھنے والا، دیکھنے والا، کوئی ان کی خبر گیری کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا مقام دیا۔ عورت بیٹی ہوتی ہے، عورت بہن ہوتی ہے، عورت کسی کی بیوی ہوتی ہے، عورت کسی کی ماں ہوتی ہے۔ اسلام میں عورت اگر بیٹی ہو تو کیا کرنا چاہیے، اس کا مقام کیا ہے؟ کسی کی جو بہن ہوگی تو اس کا مقام کیا ہے؟ عورت اگر کسی کی بیوی بنتی ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ جب یہ عورت کسی کی ماں بنتی ہے تو ماں کا کیا مقام ہے، وہ بتایا گیا۔ پہلی بات یہ غور کیجیے، دیکھیے اسلام میں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کا ایک ہی مرتبہ اور ایک مقام ہے۔ کام دونوں کے الگ ہیں، مردوں کا کام الگ ہے، عورتوں کا کام الگ ہے۔ مرد باہر رہ کر ضروریات زندگی کا وہ خیال کرے گا، محنت کرے گا، کمائے گا، کوشش کرے گا۔ عورت گھر میں رہ کر
اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، اور اس کے ماتحت، اس کے جو بھی ماتحت اس کے ہوں گے ان کی تربیت اور نگرانی کرے گی۔ عورت گھر اجاڑ کر باہر جائے، باہر کمانا، کوشش کرنا، یہ عورت کا کام نہیں ہے۔ مرد کمائے گا، مرد اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی ہر ضرورت کا وہ خیال رکھے گا۔ ہاں، عورت جائز طریقے سے پردے کے ساتھ حدود میں رہ کر باہر جائے گی، ضرورت پر جائے گی، کچھ کام بھی کرے گی تو اس کی اجازت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ پردہ نکال دیجئے، آپ اپنے کپڑے بدل دیجئے، مردوں کی طریقے سے ہو جائیے، یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب میں نے جیسا کہ بتایا کہ دونوں برابر ہیں، دونوں ذمہ داری دونوں کی الگ الگ ہے۔ تو یہاں پر آپ ذرا اندازہ لگائیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں مردوں کا ذکر کیا وہاں عورتوں کا ذکر کیا، ایمان والے مردوں کا ذکر کیا، ایمان والی عورتوں کا ذکر کیا، نماز پڑھنے والے مردوں کا ذکر کیا، نماز پڑھنے والی عورتوں کا ذکر کیا، روزہ رکھنے والے مردوں کا ذکر کیا، روزہ رکھنے والی عورتوں کا ذکر کیا۔ بہرحال جہاں بھی مردوں کے بارے میں کوئی حکم آیا وہیں پہ عورتوں کے بارے میں حکم آیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس مرد اور عورت دونوں ایک ہیں۔ جو ایمان کے بعد نیکیوں میں آگے بڑھے گا، جو جتنا آگے بڑھے گا وہ اس کا اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ اگر مرد نیکیوں میں آگے بڑھ گیا تو اس کا مقام بڑھے گا، اگر عورت نیکیوں میں آگے بڑھ جائے تو اس کا مرتبہ زیادہ ہوگا۔ اللہ کے پاس کامیابی کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ ایمان کا معنی یہ ہے اللہ کو ایک سمجھیں، یہ معنی اللہ ہی ہے، سب اس کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جس طریقے سے چاہے وہ کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ وہ اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی دوست نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی کام کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ اقرار کریں کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، ہر قسم کی وہ طاقت کا مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ بھوکا ہوتا ہے، نہ اسے کوئی بیماری آتی ہے، اور نہ اسے انسان کی جو ضرورتیں ہیں وہ ساری ضرورتوں سے وہ بالکل بے نیاز ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، دنیا اس کی محتاج ہے۔ جب آپ نے اللہ کے بارے میں اقرار کر لیا تو دوسری بات آپ کو یہ اقرار کرنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی دین آئے گا، اور نہ کوئی کتاب آئے گی، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بھیجا ہے۔ تو میری بہنوں دیکھیے، پہلے آپ اللہ کو ہم اللہ مانیں گے، اللہ کے حکم کو مانیں، اور پھر جو بھی کام ہم کریں گے اللہ کے رسول نے کیا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کام کو کس طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ مت سمجھیے کہ فلاں بچا لیں گے، فلاں بزرگ بچا لیں گے، فلاں یہ بچا لیں گے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ جیسے عمل کریں گے، آپ کا جیسا کام ہوگا۔ عمل کا معنی یہ کہ آپ جو بھی نیکی کے کام کریں گے، اچھائی کے کام کریں گے، جتنا نیکی کے کام کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب ہوں گے، اور جب آپ کامیاب ہوں گے تو اللہ آپ کو رحمتوں والی جنت عطا کرے گا۔ اگر ہم نے نیکی کے کام نہیں کیا، نمازوں کی پابندی نہیں کی، اور ہم کوئی اچھے کام نہیں کیے، تو میری بہنوں اچھی طرح یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ کے عذاب
اللہ کی سزا، اللہ کی جہنم یہ بہت سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے اس کو تیار کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان کے لوگوں کو بلائے، ایک جگہ آپ نے بٹھایا، ایک ایک کا نام لے کر خاندان کے بڑے لوگوں سے شروع کیے، دادا، دادا کے بعد چچا، چچا کے بعد ایسے رشتہ داروں سے شروع کیے، ایک ایک آدمی کا نام لے کر آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ آخر میں آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، آپ جانتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو اپنے بچوں سے بڑی محبت تھی، خصوصاً حضرت فاطمہ سے آپ بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ آپ نے فاطمہ کا نام لے کر کہا، دیکھ بیٹی، دیکھ بیٹی، یہ نہیں سمجھ جانا تیرا باپ بہت بڑا آدمی ہے، تیرے باپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے، تیرے باپ کا اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مقام اور ایک مرتبہ ہے، کل تیرا باپ تیری مدد کر سکے گا، یہ کبھی نہیں سمجھنا۔ سلینی معاشیتی من مالی، بیٹی دیکھ تو میری بیٹی ہے، مانگ کیا ہونا بول، دنیا میں جو چیز ہونا ہے میرا مال مانگ، میں تجھے دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں میری بہنوں، بیٹی کو کتنا بھی دیجیے کم ہے، اگر آپ اس کو سونے میں تول کر بھی اگر دیں گے تو دوسرے دن آ کے آپ سے لڑ سکتی ہے، اور اسے لڑنے کا پورا حق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھ بیٹا، تجھے کیا ہونا، مال چاہیے مال دیتا ہوں، کوئی سی چیز چاہیے میں دیتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھ لے کہ یہ مت سمجھا کہ کل تیرا باپ اللہ کے پاس تیری کوئی مدد کرے گا۔ آپ نے فرمایا یا فاطمہ تو عملی، اے بیٹی فاطمہ تو عمل کر، اے بیٹی فاطمہ تو عمل کر، اے بیٹی فاطمہ تو عمل کر، 3 مرتبہ آپ نے کہا۔ دیکھو میری بہنوں، جو آدمی ایمان میں اگر پیچھے ہے، ایمان نے لایا تو پیغمبر بھی اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کی مدد نہیں کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا سکے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے۔ تو میری بہنوں، ذہن سے یہ بات نکال دو کہ ہمیں کوئی بھی مدد کرے گا، پہلے اپنے عقیدے ایمان کو مضبوط کر لو، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو کسی کے ڈر ہے نہ کسی سے اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لینا، یہ سمجھنا کہ فلاں ہماری مدد کریں گے، فلاں بزرگ ہماری مدد کریں گے، فلاں خبر والے ہماری مدد کریں گے، فلاں جھنڈے والے ہماری مدد کریں گے۔ میری بہنوں، یہ دنیا میں آپ دیکھتی ہیں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، آج تو سگے مدد نہیں کرتے، بھائی بھائی کی مدد نہیں کرتا، بھائی بہن کی مدد نہیں کرتی، اور یہاں تک کہ ماں باپ کی اولاد میں ایسے بھی ہوں گے جو ماں باپ کا خیال بھی نہیں کرتے، ماں باپ کے ساتھ سلوک بھی نہیں کرتے، ماں باپ کی دعائیں بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتی، اور یہ دنیا کے اندر میری بہنوں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، کوئی کسی کو دیتا نہیں۔ اب یہاں پہ دنیا میں کوئی بھی نہیں دے گا، یہ سمجھ لینا کہ وہ دیں گے، بزرگ دیں گے۔ اگر دینا ہوتا تو اللہ کے نبی دیتے، اپنے چچا کو دیتے، اگر دینا ہوتا تو حضرت ابراہیم اپنے باپ کو دیتے، اگر دینا ہوتا تو نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو ڈوبنے سے بچا لیتے، اگر دینا ہوتا تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ڈوبنے سے بچا لیتے، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بچا لیتے، مگر میری بہنوں کوئی نہیں بچا سکا، نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھو، جو بھی اچھے کام آپ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت دے گا، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ نمازوں کی پابندی کیجیے، نماز سے اللہ راحت دے گا، سکون دے گا، برکت دے گا، رحمت دے گا، ترقی دے گا، پریشانیوں کو دور کرے گا، مصیبتوں کو دور کرے گا، تکلیفوں کو دور کرے گا۔ آج زندگی کے اندر ہر آدمی پریشان ہے، کون سا گھر ہوگا، کون سے ایسے لوگ ہوں گے جسے کوئی پریشانی نہیں ہو سکتا ہے، کسی کو کم رہے گا،
کسی کو زیادہ رہے گا. پریشانیاں دنیا میں لگی ہوئی ہیں. تو میری بہنوں ذرا یاد رکھیے، اگر کوئی ہمیں دینے والا ہے تو وہ اللہ ہے. آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ کو کوئی ضرورت ہے، آپ میں گھر میں تنگی ہے، فاقہ چل رہا ہے، بچے بے روزگار ہیں، بچے نہیں کما رہے ہیں، سکون نہیں ہے، بیماریاں ہیں، ایسی صورت میں نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے تم مانگو. پورے اللہ تعالیٰ سے پورے سچے دل کے ساتھ مانگو. اللہ تعالیٰ ضرور دیتا. آپ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور یہ یقین رکھو کہ اگر اللہ نہیں دیا تو کون دے گا؟ اللہ نہیں دیا تو کون دیتا؟ اور آپ اللہ سے مانگیے، اللہ دینے والا ہے. کوئی اچانک پریشانی آ گئی، وضو کرو، 2 رکعت نفل نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ ایسی پریشانی ہے تو مدد فرما. اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. اسی لیے یہاں پہ جو بات کہی جا رہی، دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں. اور اس کے بعد جو نیک ہیں، جو نیکی میں آگے بڑھیں گے ان کا درجہ اونچا ہوتا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. یعنی اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں 120/4 نمبر کی آیت میں اللہ کرے جو بھی اچھے کام کرے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل کو بیکار نہیں کرے گا. اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا اور ذرا برابر بھی اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرے گا. اور جو بھی نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہارے عمل کو بیکار نہیں کروں گا، چاہے وہ اچھے کام کرنے والا مرد ہو یا اچھے کام کرنے والی عورت. جو بھی ہیں گے، جتنا اچھے کام ان کے رہیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو مقام ملے گا. اب آئیے عورتوں کے تعلق سے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کتنا مقام دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دیا. قرآن مجید میں عورتوں کے نام کی 2 صورتیں اللہ تعالیٰ نے بتایا. سورہ نساء عربی میں کہتے ہیں عورتوں کو، عورتوں کے مسائل بتائے گئے. سورہ نور اس میں عورتوں کے مسائل بتائے گئے. سورہ احزاب اس کے اندر عورتوں کے مسائل بتائے گئے. مردوں کے نام کی کوئی صورت قرآن میں نہیں ہے. مردوں کے نام پہ جیسے عورتوں کے لیے نساء کہا گیا، نور ہے، ایسی چیزیں. تو گویا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کتنا مقام دیا، ذرا اندازہ لگائیے. حدیثوں میں آتا ہے ما اکرم النساء الا کریم وما اہانہن الا لئیم. عورتوں کی عزت کرنے والا شریف آدمی عورتوں کی عزت کرے گا. جو کمینہ ہوگا، کم زاد ہوگا، وہ عورتوں کی کیا کرے گا؟ بے عزتی وہاں پہ کرے گا. اچھا دیکھیے میں نے ابھی آپ کو بتایا عورت کی 4 حیثیتیں ہیں. عورت اگر بیٹی ہے، عورت اگر بہن ہے، عورت اگر بیوی بن رہی ہے، عورت کسی کی ماں بن رہی ہے، تو دیکھیے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو عزت دیا. بیٹی کے اعتبار سے بیٹی رحمت ہوتی ہے، بیٹی عزت ہوتی ہے، بیٹی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے میری بہنوں، بیٹوں سے بڑھ کر بیٹیوں کا مقام اونچا ہے. ماں باپ کے دکھ درد میں کام آنے والی بیٹیاں ہوتی ہیں، ماں باپ کو برہم لگانے والی بیٹی ہوتی ہے. بیٹی گھر کی عزت ہوتی ہے، بیٹی گھر کی شرافت ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں دیا. چاروں بیٹوں کی آپ نے شادیاں کیا، ہر ایک کی خوشی بھی آپ نے دیکھا. زندگی میں 3 بیٹیوں کے انتقال کا صدمہ بھی آپ نے اٹھایا. اور بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. کبھی یہ نہیں سمجھنا، بعض لوگوں کا خیال لڑکے ہی اگر ہوں تو اچھا ہے. یہ دیکھیے اولاد دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اولاد کوئی دنیا والا نہیں دے سکتا، کوئی بابا دے نہیں سکتا، جھنڈے والا دے سکتا نہیں، کوئی بزرگ دے نہیں سکتا، کوئی خبر نہیں دے سکتی. دینے والا اللہ ہے. اگر اب کیا ہوگا، اولاد ہونے میں دیر ہو گئی تو لوگ کیا کرتے ہیں، فلاں جگہ جاؤ اولاد ملتی، فلاں جگہ جاؤ ملتی، وہ بابا کے پاس جاؤ فلاں. دیکھو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے. اور اللہ اگر کسی کو نہیں دینا چاہتا ہے تو دنیا پوری مل بھی گئی تو اولاد نہیں دے سکتی. یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا. اب اولاد اگر لڑکے پیدا ہوئے تو لوگ خوش ہوتے، لڑکیاں پیدا ہو رہے ہیں تو کیا ہو رہا،
पुराने ज़माने में भी किसी को ये इत्तला दी जाती कि तुम्हारे घर में लड़की पैदा हुई है तो ऐसा गुस्से में आ जाता, ऐसा शर्मिंदा हो जाता। आप जानती हैं कि लड़कियों को जिंदा गाड़ा जाता था, लड़की पैदा होती तो जिंदा उसको दफन किया जाता था, मगर इस्लाम में औरतों बच्चियों को रहमत बताया गया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आला सलासा बनातिन फअद्दबहुन्ना व ज़व्वजहुन्ना व अहसना इलैहिन्ना फलहुल जन्ना। अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी की 3 बेटियां हैं, अगर उसको पाला पोसा परवरिश करा पढ़ाया निगरानी किया अच्छे तरीके से उसको अदब सिखाया और जब वो बड़ी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी को भी उसने पूरा कर दिया, अल्लाह उसको जन्नत देंगे। किसी ने पूछा अल्लाह के नबी अगर किसी को 2 बेटियां हो तो क्या है? अल्लाह के नबी ने कहा अगर किसी को 2 बेटियां। किसी ने पूछा अल्लाह के नबी अगर किसी को 1 बेटी अगर मिली वो क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 1 बेटी मिले 2 मिले 3 मिले, अगर वो उनके साथ अच्छा हो किया, अच्छा बर्ताव किया, अच्छी तालीम का उनके लिए इंतजाम किया तो अल्लाह ताला उसको क्या करेगा? जन्नत देगा। मेरी बहनों, हम अपने औलाद के लिए जो मेहनतें करते हैं, मेहनत करके जो कोशिशें करते हैं, जो और तकलीफें उठाकर बच्चों को अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, यही बच्चे बड़े होने के बाद हमारे लिए सदक़े जारिया बनेंगे। वो जो भी काम करेंगे अल्लाह ताला उसमें हमें अजर देगा। एक आदमी अल्लाह के पास आएगा और वो देखेगा कि पूरे दफ्तर भरे हुए हैं, नेकियों के दफ्तर भरे हैं। वो पूछेगा अल्लाह मैं इतने नेकियां तो नहीं करा अल्लाह, आज देख रहा हूँ इतने नेकियों के दफ्तर हैं, दफ्तर भरे हुए हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे ये तू अपनी औलाद को नेक बनाया था, वो जब भी नेकी का काम करे, जब भी वो नमाज पढ़े, जब भी वो तेरे हक में उन्होंने दुआएं किया, हमने तेरे बेटों की नेकियों को तेरे लिए जखीरा बनाया। आज ये नेकियों के जो दफ्तर नजर आ रहे हैं ये तेरे बेटियों के तेरे बच्चों के अमाल हैं। तो जरा गौर करो मेरी बहनों, कितनी बड़ी वहाँ पे खुशी होगी, जरा अंदाजा लगाइए। अच्छी बात है, देखिए बच्चों को तरबियत करने का तरीका है, सही तरीके से तरबियत कीजिए, सही तरीके से तरबियत कीजिए। देखिए हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा एक मरतबा अल्लाह के नबी के पास आई। क्यों आई? अपने घर के कुछ ज़रूरतों को पेश करके बाप के पास से मदद तलब कर रही थी। आई, उन्होंने कहा अब्बा जान घर के काम मुझे करना पड़ता, जानवरों को पानी पिलाना पड़ता, घर की सफाई का काम है और सारे काम मुझे करना पड़ रहा। आज आप नौकरों को बांट रहे हैं, तमाम लोगों को नौकर तकसीम कर रहे हैं। अब्बा जान मुझे भी कोई एक नौकर अगर आप दे दें, मुझे भी अगर कोई आप नौकर अगर दे देंगे मुझे भी सहूलत हो जाएगी। अल्लाह के नबी चाहते तो अपनी बेटी को क्या नहीं दे सकते थे, मगर आपने क्या बताया? देखिए आपने कहा देख बेटी तेरे से पहले और भी गरीब लोग हैं और भी जरूरतमंद हैं, उनका मैंने इंतजाम नहीं किया तो मैं तेरा इंतजाम कैसा करूं, मैं तेरी जरूरतों को कैसे पूरा करूं? आपने बेटी को क्या सिखाया? देखिए तमाम बहनों के लिए हमारी एक नसीहत है। आपने कहा कि देख बेटी जब तेरे काम खत्म हो जाए तो सोने के लिए जब बिस्तर पर आए तो 30 पर 3 मरतबा सुभान अल्लाह, 30 पर 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 30 पर 3 या 30 पर 4 मरतबा अल्लाहु अकबर तू पढ़ ले तो तुझे गुलाम से बेहतर, नौकर से बेहतर होगा। उलमा ने बताया है कि सोते वक्त चाहे मर्द हो या औरत 30 पर 3 मरतबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर 30 पर 3 3 मरतबा अगर आप पढ़ेंगे दिन भर की थकान खत्म हो जाएगी, आपको नींद भी अच्छी आएगी, परेशानी भी दूर हो जाएगी और अल्लाह ताला आपको घर में काम करने वालों से ज्यादा अजर और सवाब आपको देगा। जरा और अंदाजा लगाइए, जरा देखिए तरबियत करने का तरीका क्या होता है, जरा गौर कीजिए। एक मरतबा हजरत फातिमा हजरत अली से नाराज होकर आ गई, घर आ गई। अगर हमारी बेटी घर पर आ गई क्या करते हम, क्या होता आजकल, क्या मसाइल बनते, क्या हंगामे बनते, और हम बच्ची के सामने हम उसे सिखाते, उसके पाँव तोड़ेंगे, हाथा तोड़ेंगे, लंगड़ा करेंगे, फला करेंगे, ये करेंगे। मगर देखिए ये तरबियत का तरीका नहीं है। हजरत फातिमा अल्लाह के नबी के घर जब आई, अल्लाह के नबी के पास आई और हजरत अली से नाराज होकर आई, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, जरा गौर कीजिए। आपने कहा कि अगर फातिमा इसी वक्त तू वापस चले जा, अगर तू वापस नहीं गई या रास्ते में तेरा इंतकाल हो गया, फातिमा मैं तेरे जनाजे की नमाज नहीं पढ़ूंगा। जरा गौर कीजिए, अल्लाह के नबी भेज दिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी को फौरी भेज दिए। थोड़ी देर के बाद आप आए,
آپ آئے, حضرت فاطمہ اور حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی آئے اور یہ جب اٹھے تو بولا نہیں نہیں تم لوگ لیٹے رہو, آئے آ کے بیٹھے. آپ نے علی کو بھی سمجھایا, فاطمہ کو بھی آپ نے سمجھایا. کسی موقع پر آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ دیکھ بیٹی, یہ مت سمجھ جا کہ میں ایک غریب آدمی کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہوں, ایک مجبور آدمی کے ساتھ میں نے تیرا نکاح کیا ہے, میں نے یہ ایسے آدمی کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, بڑی عزت والا ہے, بڑا عزت والا, بڑے اونچے مقام والا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, عورتوں کو حکم دیتے ہوئے کیا کہا, اگر کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں. اچھا, اور آپ دیکھیے بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلیم کا آپ نے حکم دیا, آپ نے اور لڑکیوں کو پڑھانے کا آپ نے حکم دیا. حضرت عائشہ اور ایک تھی حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہما, ان کی پڑھائی کے لیے, ان کو لکھنا سکھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مقرر کیا. تو میری بہنوں, عورتوں کے تعلق سے یعنی پڑھانا, بچوں کو پڑھائیے لکھائیے. ایک مثال میں یہاں پر آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے مدینے میں ایک بہت بڑے عالم تھے, ان کا نام تھا حضرت سعید ابن مسیب. بہت بڑے عالم, بہت بڑے عالم تھے. مسجد نبوی میں ہمیشہ وہ لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے اور ان کے اس میں بے شمار لوگ آتے تھے, بے شمار لوگ آتے تھے اور بڑے نیک, بڑے اللہ والے آدمی یہ تھے. اب ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نماز میں تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر جب اقامت کے بعد امام کہتا ہے, اور ان زندگی میں کبھی بھی ان کی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی. ذرا غور کیجئے, ان کے بارے میں بتایا گیا ہے نماز میں انہوں نے کسی کی پیٹھ بھی کبھی نہیں دیکھا, مطلب یہ کہ کبھی دوسری صف میں بھی وہ نہیں آئے ہوں. اچھا, ان کی ایک بیٹی تھی, ان کی ایک بیٹی تھی, اس بیٹی کے بارے میں پورے لوگوں میں مشہور تھا, بہت پڑھی لکھی ہے, بہت سمجھدار ہے, بڑی دیندار بچی ہے. اس وقت کا جو بادشاہ عبد الملک بادشاہ تھا پوری دنیا کا, اس نے پیغام بھیجا اپنے ہونے والے بادشاہ عبد الملک نے اپنے ہونے والے بادشاہ ولید کے لیے پیغام بھیجا کہ یہ آئندہ بادشاہ بننے والا ہے, پوری دنیا کا بادشاہ ہے. اور ان کی لڑکی کے لیے پیغام بھیجا تو انہوں نے انکار کر دیا, بولا کہ میں نہیں دیتا. وہ نہیں دینے کے جرم میں ان کو مارا گیا, پریشان کیا گیا, زبردستی کی گئی. کسی طریقے سے وہ اپنی بیٹی کا نکاح ہونے والے بادشاہ سے کر دیں, مگر انہوں نے انکار کر دیا. اب میری بہنوں, اتنا ان کو مارا گیا, سردی کے زمانے میں برف کا پانی ان کے پیٹھ پر ڈال کر کوڑے مارے جاتے تھے. مارنے والا کہتا تھا تو بول, میں تیری اپنی بیٹی کو ہونے والے بادشاہ سے میں نکاح کروں گا. خیر بات ختم ہو گئی. آپ ذرا غور کیجیے گا, روزانہ ان کا سبق چلتا تھا, روزانہ ان کا درس ہوتا تھا. اب درس میں بہت سے لوگ سبق میں آتے تھے, تو ایک لڑکے کی طرف نظر پڑی تو آپ نے فرمایا کیا بھی بہت دن سے تم نہیں آ رہے تھے نا, کیا قصہ, کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میری بیوی کا مزاج خراب ہو گیا تھا, میں اس کی خدمت میں لگا ہوا تھا. اب بولے کیا ہوا؟ بولے کہ نہیں میری بیوی کا انتقال ہو گیا. تو بولے کیوں بھائی, ذرا ہمارے کو بولتے تو ہمیں بھی جنازے میں آ جاتے تھے, نہیں کیا ہم بھی شریک ہوتے تھے؟ بولا نہیں, اب میں آپ کو کیوں تکلیف دوں, میں نے نہیں کہا. اس کے بعد فوری طور سے انہوں نے کہا اچھا تمہاری شادی ہوگی کیا, دوسرا نکاح کر لیے کیا؟ بولا کہ نہیں, کیا خیال ہے؟ میں کرنا چاہتا ہوں, ابھی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ بیٹھو. پورا سبق ختم ہونے کے بعد پورے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت سعید نے اپنی بیٹی کا نکاح وہ آدمی کے ساتھ کیا, اس کا نام ابو وداع تھا. ذرا غور کرو, ذرا سوچ کے دیکھو, وہ اس کے ساتھ نکاح کیا. وہ آدمی کیسا تھا ذرا غور کیجئے. یہ بھاگتا ہوا گھر کو آیا, اپنی ماں سے کہا کہ امی جان, حضرت سعید نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا, میرے سے ان کا نکاح ہو گیا. ماں نے کہا دیوانہ کیا رہے, بے خوب کیا رہے تو, وہ لڑکی جس کو وقت کا بادشاہ مانگ رہا ہے, بادشاہ ہونے والے بادشاہ کے لیے مانگ رہا, اسے نہیں دیے ہمارے کو دیتے رہے. اب کیسے لوگ تھے دیکھو میری بہنوں, کیا تھے. ماں نے کہا بیٹے جا پہلے ولیمے کا انتظام کر.
हम लोग क्या करते, कट्टम ले लेते, जोड़े का ले लेते, सारी चीज़ें ले लेते। वलीमा करो बोले तो नहीं, हम लोग गरीबा हैं, कहाँ से वलीमा करना, दूसरी चीज़ें करते, दुनिया के काम करेंगे, असल काम करने के लिए कहा गया तो नहीं करते। देखिए माँ ने क्या कहा, जाओ जाके कुछ वलीमे का इंतजाम कर ले, भेज जा कुछ भी कर ले। वो कहते हैं अल्लाह बेहतर जानता है कि उस दिन हमारे घर में सिवाय सूखे रोटियां, चंद रोटियां के और कोई चीज़ हमारे घर में नहीं थी। शाम का टाइम होना, घर पर खटका किसी ने मारा, दस्तक की आवाज़ आई। मैं घर से बाहर निकला तो क्या देखा कि हजरत सईद इब्न मुसय्यब दरवाजे पर खड़े हुए हैं, दरवाजे पर खड़े हैं, और उनके पीछे एक पर्दा में एक बुर्खा पहनी हुई लड़की है। बेटी से कहा, बेटी तुम्हारे घर में जाओ, बेटी ये तुम्हारा घर है, बेटी ये तुम्हारा घर है। और उन्होंने अपने दामाद से कहा, देखो मैंने निकाह कर दिया है, तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले करने के लिए आया। आज कितने मसाइल हैं, घर को आए तो पूछे नहीं, घर को आए तो खिलाए नहीं, घर को आए तो बिठाए नहीं, हमारे लोग आए तो पूछ को देखे नहीं। यहाँ देखिए वक्त के बड़े माने हुए मदीने के सबसे बड़े आलिम अपनी बेटी को दरवाजे में लाए और अपने दामाद के घर में बच्ची को भेज दिए और वापस चला गए। देखिए अब उसके बाद जरा अंदाजा लगाइए, चंद दिन गुजरने के बाद ये कहते हैं, अबू वदा कहते हैं, मैं एक मर्तबा कपड़े वगैरह बदल रहा था, मैं तैयारी कर रहा था, तो मेरी बीवी ने पूछा क्या है, क्या प्रोग्राम है, कहाँ जा रहे हैं आप? तो मैंने कहा कि देखो इस वक्त तुम्हारे अब्बा का सबक शुरू होने वाला, बयान शुरू होने वाला है, मैं तुम्हारे अब्बा के बयान को सुनने के लिए, आपके अब्बा के सबक को सुनने के लिए मैं जा रहा हूँ। उस वक्त उस लड़की ने कहा, इज्लिस उअल्लिमुका इल्म सईद, तुम बैठो, मेरे अब्बा सईद को अल्लाह जितना इल्म दिया है, अल्लाह मुझे भी उतना इल्म दिया है, मेरे बाप का पूरा इल्म अल्लाह ने मुझे दिया है, तुम बैठो मेरे पास, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। जरा देखो मेरी बहनों, अगर हम बच्चों की सही तरबियत करें तो ये बच्चे आइंदा माँ बनेंगे, आइंदा बीवी बनेंगे, और जब ये सही इनकी तरबियत होगी सही कामों पे करेंगे। अच्छा चलिए दूसरे नंबर पाइए, बेटी किसी की बहन भी होती है, और बहन अगर नेक हो कितना फायदा होता, जरा अंदाजा लगाइए। आप जानती हैं हजरत उमर जैसे इंसान की जिंदगी को बदलने वाली कौन थी? हजरत उमर की जिंदगी को बदलने वाली बहन थी। हजरत उमर ने एक मर्तबा फैसला किया, तलवार हाथ में लेकर बाहर निकले, गुस्से की हालत में बाहर निकले और कहा कि आज मैं जाऊंगा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर दूंगा, जान से उनको मार दूंगा। जा रहे हैं, रास्ते में उनके एक दोस्त मिले, बोला क्या उमर, कहाँ जा रहे हैं तुम, किधर जा रहे हैं? बोला कि नहीं, मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारता हूँ, ख़त्म कर डालूंगा। जब से उन्होंने आए हैं, लड़ाई झगड़े, इख्तलाफात, बाप बेटों में इख्तलाफ, घर वालों में इख्तलाफ, मैं आज उनको ख़त्म करने जा रहा हूँ। वो दोस्त ने कहा, अरे उमर बाहर कहाँ जाते, जाओ तुम्हारे घर में जाओ, तुम्हारी बहन मुसलमान हो गई, तुम्हारी बहन फातिमा मुसलमान हो गई, तुम्हारे बहन भाई सईद मुसलमान हो गए, जाओ जी पहले घर वालों की खबर लो, बाद में देखेंगे। हजरत उमर घर आए, जरा गौर करो मेरी बहनों, घर आए तो घर का दरवाजा अभी बंद था, तो खटका मारे, जरा गौर कीजिए, घर वाले क्या कर रहे थे होंगे? टीवी सुन रहे थे, गाने देख रहे थे, सीरियल देख रहे थे, इंटरनेट देख रहे थे, फिल्मा देख रहे थे। आज क्या करते हैं मेरी बहनों, एक जमाना था हमारे घरों में कुरान पढ़ने की आवाज़ आती थी, सुबह के टाइम माँ अपनी बच्चे को उठाते, बच्चे उठो बेटा, चलो बेटा नमाज पढ़ लो, नमाज का टाइम होना, चलो कुरान पढ़ लो। आज देखो मेरी बहनों, सुबह का टाइम अगर देखेंगे तो मुसलमानों के घर ऐसा मालूम होता है बिल्कुल उजड़ी हुई बस्ती, खबरस्तान कैसे रहते वैसे नजर आते। एक आदमी नजर नहीं आता, एक बच्चा नजर नहीं आता, एक नमाज का पता नहीं चलता, अजान होती रहती, अजान देने वाला अजान देते रहता। हमारी क्या हालत है, हमारे घर की क्या हालत है? हमारे घरों में कुरान की आवाज़ है, आज हमारे घरों में क्या है मेरी बहनों? गाने सुन सकते हैं आप, सीरियल देख सकते, अजान का टाइम होते रहता, चल रहा। अब क्या है, मैं भी बैठा हुआ हूँ, मेरी बीवी भी बैठी हुई है, मेरे बच्चे भी बैठे हुए हैं, मेरी बहनें भी बैठी हुई है, क्या हाल होगा घर का, क्या कैफियत होगी, जरा अंदाजा लगाइए। तो जरा गौर करो मेरी बहनों। अब हजरत उमर जब अपनी बहन के घर पहुंचे, दरवाजा बंद था, बहन भाई एक सहाबी के साथ कुरान पढ़ रहे थे, एक सहाबी उनको कुरान पढ़ा रहे थे। जब दरवाजे पर आवाज आई, पूछा कौन है, कहा कि उमर,
फौरी तौर से ये लोग क्या किए, कुरान बिस्तर के नीचे छुपा दिया। आया है भाई, मालूम नहीं क्या प्रोग्राम लेकर आएगा, मालूम नहीं क्या करने वाला है। तो मेरी बहन जरा अंदाजा लगाओ, घर में हजरत उमर आए, घर में आने के बाद बहन को आपने मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, सर से लेकर पैर तक बेचारी खून में नहा गई, पूरे बदन से खून निकलने लगा। तो जरा गौर कीजिए, बहन भाई बचाने के लिए आए तो उन पर भी मार पड़ी। तो बहन ने क्या कहा, मेरे भाई जरा गौर कर ले, हम जिस किताब पर ईमान लाए हैं, जिस नबी पर हम ईमान लाए हैं, मर जाएंगे, तू काट ले, हम कट जाएंगे, हमारे गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर ले, कोई बात नहीं है, मगर ये दिल में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल पर मोहब्बत, ये दोनों चीजें आ गई, हम कभी इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हजरत उमर परेशान हो गए, तलवार नीचे गिर गई। बहन से कहा कि मेरी बहन तू क्या पढ़ रही थी, वो किताब जरा मुझे दे, मैं देखना चाहता हूँ। बहन ने कहा, देख मेरे भाई, ये कुरान अल्लाह की किताब है, ये पाक किताब है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरुन, इस किताब को सिवाय पाक लोगों के कोई हाथ नहीं लगा सकता। तू नापाक है, पहले जा गुस्ल कर, नहा करा। हजरत उमर गए और जिस्म पर पानी डालिए, जिस्म से पानी गिर रहा है, बहन के पास आए, बहन वो किताब जो छुपा दी थी निकाल कर भाई के सामने दी। 16वां पारा सूरह ताहा, ये शुरू की आयतें उनके सामने थी। अब वो पढ़ते जा रहे हैं। तो उसके बाद वहां पे पूछा जा रहा, सवाल आ रहा, क्या अब तक तुम्हारे को अल्लाह से डरने का वक्त नहीं आया? अब नहीं डरे तो कब जी तुम अल्लाह से डरेंगे? तो पढ़ रहे हैं और हर जगह कह रहे हैं, अल्लाह वो वक्त आ गया, अल्लाह वो वक्त आ गया। बस कुरान खत्म करे, अब उसके बाद फौरी ईमान लाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के पास गए। अब जरा अंदाजा लगाइए, ये बहन की वजह से उमर जैसे आदमी के दिल को बदल दी। आज भी अगर हमारी बहनें वैसी तरबियत वाली अगर होंगी तो यकीनी बात है कि अपने भाइयों की जिंदगियों को बदल देगी। अच्छा चलिए अब जरा आगे बढ़िए। औरत जब किसी की बीवी बनती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, जरा अंदाजा लगाइए। औरतों के ताल्लुक से, बीवी के ताल्लुक से आपने फरमाया, अल्लाह के रसूल से पूछा, अय्यु निसाइन खैरुन, कौन सी औरतें सबसे अच्छी हैं? क़ाला अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़रा, जब शौहर अपने बीवी की तरफ देखता है तो वो उसे खुश कर दे, और जब अगर वो किसी बात का हुक्म दे वो उसके हुक्म को माने, और उसके माल में मर्जी के खिलाफ कोई चीज इस्तेमाल ना करे। मतलब क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो औरत दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, शोहर की फरमाबरदारी करे, अपनी इज्जत और अपने माल की हिफाजत करे, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल देगा। 8 दरवाजे खोल देगा, जाओ जिस दरवाजे से भी जाना है तुम जाओ। अच्छा चलिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा, दुनिया अच्छी चीज है, फायदे की चीज है। अगर अल्लाह किसी को नेक बीवी अगर दे दिया, समझ जाओ पूरी दुनिया अल्लाह ताला उसको दे दिया। अच्छा चलिए, और उसके बाद आइए, अल्लाह के नबी ने मर्दों से कहा, इस्तौसु बिन निसाई खैरा, देखो औरतों के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ, भलाई के साथ पेश आओ। अल्लाह के नबी ने कहा, खैरुकुम लिआली, तुम में बेहतर आदमी वो है जो अपने घर वालों के पास बेहतर रहे। तो मेरी बहनों, जब वो औरत नेक बनती है, औरत नेक बन रही, किसी की बीवी बनकर आ रही, नेक बनकर आ रही है, तो क्या होता है, जरा अंदाजा लगाइए। इसकी मिसालें बहुत ज्यादा आपको मिलेंगी, मगर ये 2 चीजें आप जरा अंदाजा लगाइए, जरा देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास औरतों की जो इज्जत और मुकाम और मर्तबा बताया गया बीवी की हैसियत से, एक चीज आप देखिए, हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये हजरत अबू तलहा बहुत बड़े सहाबी थे। ये हजरत अबू तलहा हजरत उम्मे सुलैम को बहुत चाहते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। हजरत उम्मे सुलैम पहले मुसलमान हो गई, अबू तलहा भी मुसलमान नहीं हुए थे, तो वो शादी का पैगाम दिए। अबू तलहा मदीने के बड़े मालदारों में एक बड़े मालदार थे। वो ज़माने में उनका ये बाग था जिसमें 600 से ज़्यादा खजूर के दरख्त थे, और पूरे के पूरे दरख्त माशाअल्लाह फसल देने वाले थे। हजरत अबू तलहा ने हजरत उम्मे सुलैम से कहा, हजरत उम्मे सुलैम से कहा कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। हजरत उम्मे सुलैम ने कहा कि देखो तुम काफिर हैं, मैं मुसलमान हूँ,
کافر اور مسلمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. تو حضرت سلیم نے کہا دیکھو ایک کام کرو, تم اگر ایمان لا لیے تو تمہارا ایمان میرا مہر. کوئی عورت مہر معاف نہیں کرتی میرے بہنوں. ارے کیا بتا رہی, دیکھیے آپ کا ایمان لانا, اگر آپ ایمان لا لیں گے تو گویا میرا مہر ادا ہو گیا. میرا مہر ہے آپ کا ایمان. حضرت ابو طلحہ ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے. اور حضرت ابو طلحہ کون تھے معلوم ہے؟ وہ 10 خوش نصیب آدمی جس کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ دیا, ضمانت دیا, ان میں یہ بھی شامل تھے. اب اسی طریقے سے عورت کسی کی اب بعد میں بیوی کے بعد اب ماں بنتی ہے. تو ماں کیا ہے میری بہنوں؟ ماں ٹھنڈی چھاؤں ہے. ماں کیا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے کیا کیا کرتی, کیسے تکلیفیں اٹھاتی. اور اگر بچوں کی صحیح اگر تربیت کرے تو بچے کیسے بنتے ذرا اندازہ لگائیے. چلیے کچھ ماؤں کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, ذرا دیکھیے کہ ماں اگر نیک بنتی ہے تو کیسا ہوتا ہے, کیا حالت ہوتی, ذرا اندازہ لگائیے. یہ سنیے, حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑی صحابی عورت تھی. ایمان لانے سے پہلے ان کے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا, اس کا نام تھا سخر. بھائی کا انتقال ہو گیا تھا. وہ حضرت خنسا روزانہ بھائی کی خبر پہ جاتی بیٹھتی, صبح سے شام تک بھائی کی جدائی میں روتی رہتی. دیکھنے والے لوگ کہتے دیوانی ہے, شاید پاگل ہے, معلوم ہوتا پاگل ہو جائے گی معلوم ہو رہا. میری بہنوں ذرا غور کرو, وہی جب ایمان لائے. حضرت عمر کے زمانے میں ایک لڑائی ہوئی تھی جسے قادسیہ کہا جاتا ہے. وہ لڑائی کے سے پہلے ان کے 4 بیٹے تھے. 4 بیٹوں کو وہ بلائی اور بلا کر انہوں نے کہا دیکھو بچوں, کل لڑائی ہونے والی ہے, جاؤ اللہ کا نام لے کر جاؤ, لڑو, شہید ہو جاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کو دے دو. دیکھیے بچے گئے, لڑے, ماشاءاللہ 1 2 3 4 چاروں بھی شہید ہو گئے. شام میں 4 بچوں کے شہادت کی مرنے کی اطلاع وہ بوڑھی ماں حضرت خنسا رضی اللہ عنہ کے پاس آئی. کتنا روئی رہیں گی, کتنا چیخی رہیں گی. یہ بھائی پر پوری زندگی وہ روتی رہی. اب یہ 4 نوجوان بیٹے, کیا حالت رہی گی سوچو. مگر انہوں نے کیا کہا, جب چاروں بیٹوں کے شہید ہونے کی اطلاع ملی تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ, میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے 4 بیٹے دیا. چاروں بیٹے میرے اللہ کے راستے میں چلے گئے, تو میں کل اللہ کے پاس چاروں بیٹوں کے کھندوں پر ہاتھ رکھ کر میں آؤں گی اور اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کروں گی, اللہ تو میرے کو 4 بیٹے دیا, میں چاروں بیٹے تیرے راستے میں کٹا دی. آج تک مجھے لوگ فلاں کی اماں کہتے تھے, اس کے بعد لوگ مجھے فلاں شہید کی اماں کہیں گے. ذرا غور کیجئے. چلیے اور آئیے, بدر کی لڑائی جو پہلی لڑائی ہوئی, اس پہلی لڑائی میں ایک ہی ماں, افرا ان کا نام تھا, ان کے 9 بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم بھی جنگ میں آنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول 5 بچوں کو لے لیے, جو بڑے تھے ان کو لے لیے. چھوٹے بچوں سے کہا کہ بیٹے چلے جاؤ تم لوگ, پھر کبھی ضرورت پڑی تو دیکھیں گے. بچوں نے کہا کہ اللہ کے نبی, ہماری اماں نے ہم سے وعدہ لیا ہے. کیا وعدہ لیا ہے؟ ہم جائیں گے, اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہم لڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو ہم بلند کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے نبی, اگر ہم لوگ واپس چلے گئے تو ہماری اماں ہمارے کو گھر میں آنے نہیں دے گی. تو اللہ کے نبی نے بچوں کو قبول کر لیا. ذرا غور کیجئے, یعنی چھوٹے چھوٹے بچے میدان جنگ میں, ہمارے بچے مٹھائی کے لیے, چاکلیٹ کے لیے آج جیسا لڑتے رہتے, وہ زمانے کے بچے میدان جنگ میں جا کر اپنی جان دینے میں فخر محسوس کرتے تھے. آئیے دوسری لڑائی جو احد کی لڑائی جسے کہتے ہیں, ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا ایک بچہ ہے, چھوٹا 1 سال کا بچہ ہے, یہ بچے کو آپ میدان میں لے جائیے, یہ بچے کو بھی جنگ میں لے کر جائیے. اللہ کے نبی نے کہا تیرا بچہ چھوٹا ہے, کیا کام آئے گا تیرا بچہ, کیا کام آئے گا, کیا دشمن کو مار سکتا, تلوار چلا سکتا؟ تو اس ماں نے جواب دیا, میری بہنوں میرا بیٹا کچھ بھی نہیں کر سکتا, اتنا تو ہو سکتا ہے میرے بیٹے کو ہاتھ میں رکھیے, جب دشمن کی تلوار آئے, دشمن کا تیر آپ پر آئے, اللہ کے نبی میرے بچے کو آگے پیش کر دیجیے.
ڈھال کے طور سے میرے بچے کو استعمال کیجئے۔ اچھا چلیے اس کے بعد آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھیے، یعنی مرد عورت بچے جیسے جیسے وہ ہوتے تھے دیکھیے، اور عورتوں کے تعلق سے ایک بات ذرا غور کیجئے، لوگ کہتے ہیں عورت بیکار ہوتی، عورت بزدل ہوتی، عورت ڈرپک ہوتی، عورت بے ہمت ہوتی، لیکن میری بہنوں عورت ایمان کے بعد اتنا مضبوط ہو جاتی کہ پہاڑ بھی اگر آ کے اگر ٹکرایا تو پہاڑ ہٹ جائے گا، مگر اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ اب ذرا غور کیجئے، ذرا آئیے عورتوں کے ایمان کے بارے میں دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے عورت ایمان لانے والوں میں اللہ نے حضرت خدیجہ کو موقع دیا، سب سے پہلے مردوں سے پہلے وہ ایمان لائے۔ اچھا وہ زمانے میں آپ کو معلوم ہے حضرت زنیرہ، حضرت لینا، حضرت زنیرہ، حضرت لینا، حضرت سمیہ، یہ کون تھی؟ معمولی کام کرنے والی، محنت مزدوری کرنے والی تھی، وہ ایمان لائیں۔ آپ کو معلوم ہے اسلام کے لیے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والی سمیہ، ابو جہل نے حضرت سمیہ کو مار کر ختم کیا۔ حضرت زنیرہ، یہ زنیرہ، حضرت لینا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈیاں تھی، کام والیاں تھی، اتنا مارتے تھے، اتنا مارتے تھے، تھک جاتے تو کہتے میں تھک گیا ہوں، ذرا ٹھہرو، اس کے بعد میں تمہیں کیا کروں گا، پھر تمہیں ماروں گا۔ اب ذرا غور کرو میری بہنوں، مارنے والے تھک گئے لیکن مار کھانے والے کبھی نہیں تھکے۔ حضرت زنیرہ کی مثال ہے، ایک بڑی عمر والی، کام مزدوری محنت کر لینے والی، جنگل سے لکڑیاں لانے والی، ایک مرتبہ سر پر لکڑیوں کا گھٹا رکھ کر لا رہی، سامنے ابو جہل آیا اور ابو جہل نے کہا زنیرہ میں نے سنا ہے کہ تو اپنا دین بدل دی، باپ دادا کا طریقہ بدل دی، تو بتایا ہاں میں تجھے دعوت دیتی ہوں، تو بھی آ جا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن لے۔ میری بہنوں عورت زمانے جاہلیت اسلام سے پہلے منہ نہیں کھول سکتی، بات نہیں کر سکتی، کوئی بات کرنے کا اسے حق نہیں تھا، لیکن عورت کے اندر ہمت پیدا کون کیا، ذرا غور کیجئے۔ تو حضرت زنیرہ نے کہا کہ میں بھی تجھے بلاتی ہوں، آجا تو بھی ایمان لا لے۔ ابو جہل نے کہا زنیرہ دیکھ اگر تو اپنا ایمان نہیں چھوڑے گی، یہ لوہے کی کمبیاں، لوہے کی سلاخیں انگار میں گرم کروں گا، آگ میں جب گرم ہو جائیں گی تو تیری آنکھوں میں اس کو چھپا دوں گا۔ تو حضرت زنیرہ نے کہا کہ تو جو بھی کرنا ہے کر لے، جو بھی کرنا ہے تیری مرضی کی بات ہے۔ ابو جہل لوہے کی 2 سلاخیں، لوہے کی 2 کمبیاں منگایا، انگار میں آگ میں اس کو گرم کیا، جب وہ بالکل آگ کی طرح لال ہو گئیں تو زنیرہ کے قریب لایا اور کہا اگر تو ایمان نہیں چھوڑے گی تو میں تجھے اندھا کر دوں گا۔ بولا تیری مرضی جو چاہے تو کر لے۔ میری بہنوں ذرا غور کیجئے، یہ 2 لوہے کی سلاخیں حضرت زنیرہ کی آنکھ کے اندر چھپا دیا، ایسے چھپا دیا کہ ان کے آنکھ کا پانی نیچے گر گیا، اندھی ہو گئی۔ فوری ابو جہل نے کہا کہ دیکھ زنیرہ ہمارے خداؤں نے تجھے اندھا کر دیا۔ زنیرہ نے کہا کہ دیکھ ابو جہل اگر یہ آنکھ میری اللہ کے حکم سے گئی، اللہ کی مرضی سے گئی، اور تیرے خدا کچھ بھی نہیں کر سکتے، تیرے خدا مجھے نہ تو دے سکتے نہ تو کچھ لے سکتے، ان میں کوئی طاقت بھی نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، فوری حضرت زنیرہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے دعا کیا، وہ نے کیا بتایا، اللہ تیری آنکھیں تیرے حکم سے گئیں، تیری مرضی سے گئی، مگر کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ان کے خداؤں نے ان کو کیا۔ اب یہاں پہ دعا کی خد ردہ اللہ الیہا بصرہا، اللہ تعالیٰ، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت زنیرہ کی دعا کو قبول کیا اور اسی وقت ان کی آنکھیں واپس آ گئیں۔ میری بہنوں ایمان کا مافیہ۔ اب آئیے عورت کی عقل مندی کو دیکھیے، عورت بیوقوف نہیں ہوتی، عقل مندی کی مثال دیکھیے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، نبی بنائے، پہلی مرتبہ پہاڑ پر غار ہرا میں تھے، پہاڑ سے اتر کے گھر پر آئے، پریشان تھے، پہلی مرتبہ اپنے حضرت جبرائیل کو دیکھا، اب اللہ کے رسول کانپ رہے تھے، بدن تھر 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 کانپ رہا تھا۔ گھر آئے، آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہا زملونی دثرونی، مجھے جاڑا لگ رہا، میرے اوپر کمبل اڑا دو، مجھے سردی ہو رہی، کمبل اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ ایک طرف سے کمبل اڑا رہی، پوچھا کہ کیا ہو گیا آپ کو، کیوں آپ پریشان ہیں؟
کیوں آپ بے قرار ہیں؟ تو کہا میں ایسے واقعات دیکھ رہا ہوں، مجھے اپنی جان کا خطرہ معلوم ہو رہا۔ دیکھو میری بہنوں، عورت کی عقل مندی اور دانش مندی، اگر اس وقت حضرت خدیجہ کہتے، اگر میں اپنے گھر آؤں اور اپنی میں بیوی سے کہوں کیا کہ مجھے طبیعت ذرا پریشان معلوم ہو رہی، تو میری بیوی بولے ہاؤ جی مجھے بھی ایسا معلوم ہو رہا، مجھے بھی تمہارے بارے میں ڈاؤٹ ہو رہا، مجھے بھی تمہارے بارے میں شک ہو رہا، تو اب کیا ہوتا ذرا اندازہ لگائیے، ذرا غور کرو میری بہنوں۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے، مسافروں کی مدد کرتے، بھوکوں کو کھلاتے، ننگوں کو پہلاتے، مدینے مکے میں اگر کوئی مسافر آ رہا تو اس کی آپ کیا کرتے؟ مدد کرتے، ضرورت مندوں کی مدد کرتے۔ پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ نے کہا جب یہ باتیں جمع ہو رہی، واللہ لا یضیعک ابدا، اللہ کی قسم اللہ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی برباد نہیں کرے گا۔ کیسی تسلی تھی میری بہنوں، وہ تسلی اللہ کے رسول کو ہمت دلائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت پیدا ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کام کر سکے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کو پکڑ کے اپنے چچیرے بھائی، چچا کے بیٹے حضرت ورقا، ایک بڑے آدمی تھے، ورقا بن نوفل ان کا نام تھا، ایک عالم آدمی تھے، ان کے پاس لے گئی، دیکھا دیکھو تمہارے بھتیجے کچھ پریشان ہیں، ان کو بولو۔ بات پوچھا، حضرت ورقا نے کہا کیا بات ہے، کیا ہے، کیوں آپ پریشان؟ اللہ کے رسول نے وہ پورا واقعہ سنایا تو حضرت ورقا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے بتایا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ چلیے اور ذرا آگے بڑھیے میرے بہنوں۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ خواب دیکھے، خواب یہ تھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، عمرہ کرتے ہوئے آپ نے خواب میں دیکھا۔ نبی جب خواب دیکھتے ہیں تو نبی کا خواب صحیح ہوتا۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو بھی ہم مکے کو جائیں گے۔ 1400 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہوئے، راستے میں مکے کے قریب میں مکے والوں نے روک دیا، مسلمانوں کو کہہ دیا تم نہیں جا سکتے، عمرہ تم نہیں کر سکتے، منع کر دیا، آپ کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا بھئی یہ جو کپڑے تم پہنے ہیں، احرام کے کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں اسے نکال دو، جو لوگ قربانی کے جانور لائے ہیں اسے کاٹ لو، اپنے سر کے بال نکال دو۔ مگر کوئی آدمی سننے کے لیے تیار نہیں، کوئی آدمی نہیں سنا، کیونکہ ہر ایک کے دل میں خواہش ہے مکہ قریب آ گیا ہے، بالکل قریب آیا ہے مکہ، ہم مکے کو چلے جائیں گے۔ تو اب دیکھیے اللہ کے رسول پریشانی کی حالت میں ٹینٹ میں آئے، یعنی حضرت ام سلمہ جہاں تھی، ام سلمہ کے ڈیرے میں آئے، ٹینٹ میں وہاں پر آئے۔ حضرت ام سلمہ نے دیکھا اللہ کے نبی پریشان دکھ رہے تو پوچھا کیوں آپ پریشان ہیں؟ بولا دیکھو میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں حج کے کپڑے نکال دو، نہیں نکال رہے، قربانی دو، نہیں دے رہے، بال نکالو، نہیں نکال رہے۔ دیکھیے حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا آپ فکر مت کیجیے، آپ خاموش جائیے، اپنے کپڑے پہلے نکال دیجیے، اپنا جانور جو ہے اسے قربان کر دیجیے، آپ اپنے سر کے بال نکال دیجیے۔ دیکھیے میری بہنوں، اللہ نے عورتوں کو کتنا مقام دیا کہ ان کے مشورے کو قبول کیا گیا۔ اللہ کے نبی گئے، اپنے کپڑے نکال دیے، جانور قربان کر دیے، بال اپنے کٹا لیے۔ تو ذرا غور کیجیے، ذرا غور کیجیے حضرت ام سلمہ کا مشورہ کیسا تھا، اندازہ لگائیے۔ اچھا چلیے ذرا اور آگے بڑھیے، میدان جنگ میں بھی اگر آپ دیکھیں گے عورتیں میدان جنگ میں بھی جا سکتی، میں شروع جملہ بتایا عورت اپنے گھر میں رہے گی مگر حدود میں رہ کر پردے کے ساتھ، برقعے کے ساتھ، جس طریقے سے اللہ نے بتایا ہے اس طریقے کے ساتھ وہ باہر جا سکتی ہے، اپنی ضرورت میں شریک ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں بھی میدان میں آتی تھی، لڑائی میں آتی تھی۔ کیا ہوتا؟ مردوں کو اگر تیروں کی، تلوار کی ضرورت ہوتی تو دیتی، پیاسوں کو پانی پلاتی، اگر کوئی آدمی زخمی ہو جاتا تو اس کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ تو ذرا غور کیجئے، ایسے بہت سی مثالیں ہیں، اس میں یہ مثال دیکھیے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، دشمن کی طرف سے جو بھی تلوار اور تیر آ رہی آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں پر اپنے سینے پر لے لی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ بھی اپنا چہرہ اٹھاتے تو کہتے اللہ کے نبی آپ اپنا چہرہ مت اٹھائیے، میں آپ کے سامنے ٹھہری ہوئی ہوں، ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کو کوئی تیر لگ جائے۔ ذرا غور کرو میری بہنوں، ذرا غور کیجئے۔ اب حضرت ام عمارہ کمزور ہو گئی، ہاتھ پورے بیکار ہو گئے، پورا سینہ چھنی بن گیا، نیچے گر گئی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا حضرت ام عمارہ کو ذرا میرے نزدیک لاؤ۔ حضرت ام عمارہ کو نزدیک لایا گیا، زخم ہے، پورا جسم زخم ہو گیا ہے،
اللہ کے نبی نے پوچھا عمارہ تمہاری کیا خواہش ہے ذرا بولو, کیا خواہش ہے تمہاری بتاؤ. اب کیا بولتے ہیں لوگ, کیا سمجھتے خالی عورت مال چاہتی, سونا چاہتی, پیسہ چاہتی, یہ چاہتی, مگر ایمان والی عورت ہے تو کیا چاہتی ذرا غور کیجئے. اس وقت حضرت عمارہ نے کہا اللہ کے نبی آج میں آپ کے نزدیک ہوں, دعا کیجئے کہ اللہ جنت میں بھی مجھے آپ کے ساتھ ایسا ہی نزدیک رکھے. اللہ کے نبی کے ہونٹ ہلنے لگے تو حضرت عمارہ کہتی ہے مجھے یقین ہو گیا کہ میرے آقا میرے حق میں دعا کر رہے ہیں. اگر حضرت عمارہ کہتی اللہ کے نبی مجھے پورا جسم میرا زخم ہے, آپ دعا کیجئے اللہ اچھا کر دے, اللہ کے نبی دعا کر دیتے. مگر کیا ہوتا میری دوست میری بہنوں, تھوڑی دیر کے لیے فائدہ ہوتا. مگر حضرت عمارہ نے کیا کیا ذرا اندازہ لگائیے. چلیے اور ذرا آئیے, ایک عورت جو ہے, ایک عورت کا مرد پر کتنا حق ہوتا ذرا اندازہ لگائیے. ایک مرد ہے مثلا اپنے شوہر کی خدمت کرنا گویا جنت دینا. اگر عورت کا شوہر اگر راضی رہے گا تو اللہ اس کو جنت میں جائے گا, داخل کرے گا. اگر کسی کا مرد بیمار ہو گیا, پورا بدن اس کا سڑ گیا, کیڑے پڑ گئے, اگر وہ اپنی زبان سے پورے پیپ کو بھی اگر وہ عورت چاٹے گی تو وہ اپنے شوہر کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی. ذرا آگے بڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کی مثال, حضرت مریم کی مثال قرآن میں بتایا, حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کی مثال اللہ نے بتایا. دیکھو برے لوگوں کے پاس تھی, نیک بننے کی وجہ سے اللہ ان کو جنت میں داخل کیا. حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورتیں نیک آدمیوں کے پاس تھیں, مگر ایمان نہیں لانے کی وجہ سے کیا ہو گیا, ہلاک و برباد ہو گئی. اچھا چلیے اور ذرا آئیے ذرا دیکھیے عورتیں ہیں اسلام میں ہر حالت میں بہتر. اللہ نے کہا عاشروہن بالمعروف, عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. اب یہاں پہ اور بھی اگر آپ دیکھیں گے تو میری بہنوں یہاں پہ صرف ایک مثال میں بتانا چاہتا ہوں, اپنی بات میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے عورت کو اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ جائے, اللہ دیکھ رہا, کل اللہ میرے سے پوچھیں گا تو میں کیا جواب دوں. یہ آخرت کا جذبہ اگر کسی کے دل میں اگر آ گیا تو کیا ہوتا ذرا اندازہ لگائیے. یہ ماں اگر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر رہی ہے تو جتنے بڑے بڑے علماء دنیا میں پیدا ہوئے یہ سب کو اچھا بنانے والی مائیں تھیں. اگر ماں اگر خراب ہو جائے پوری نسل خراب ہو جاتی. دیکھیے یہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے سے غلطی ہو گئی, میرے سے گناہ ہو گیا. گناہ کیا ہو گیا, میری شادی ہو گئی, اس کے باوجود میں نے غلط کام کیا, میں نے برائی کیا, میرے سے زنا ہو گیا. اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے, مجھے صاف کر دیجئے. میری بہنوں پاک کرنے کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ اگر کوئی مرد شادی کے بعد غلط کام کیا, اگر کوئی عورت شادی کے بعد اگر غلط کام کرے تو اسے میدان میں کھڑا کر کے پتھروں سے اسے ماریں گے. کب تک ماریں گے؟ اس کی جان چلے جانا. ذرا غور کرو میری بہنوں, وہ عورت آئی اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ معافی کر لو, توبہ مانگ کر لو, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو اس عورت نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی میں جو غلطی کی مجھے گناہ بے قرار کر رہا, اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ پوچھا تو میں کیا کرنا. اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو اس وقت تم حمل سے ہیں, تمہارے پیٹ میں بچہ ہے, اگر میں تمہیں سزا دیا تو بچہ کیا کرا, بچے کی کیا غلطی, جاؤ زچگی ہونے کے بعد آنا. میری بہنوں زچگی 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن نہیں, 9-10 مہینے. اگر وہ عورت سچے دل سے توبہ کری تو اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا؟ اللہ معاف کرتا, مگر اس کے دل میں کتنا خیال ہے. دیکھو بچہ پیدا ہونے کے بعد آئی, کہا اللہ کے رسول میری زچگی ہو گئی, میں جو غلطی کی وہ غلطی کی سزا مجھے دے دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھ, تو اگر میں تجھے سزا دیا تو تیرا بچہ چھوٹا ہے, دودھ پیتا بچہ ہے, تیرے بچے کو کون دیکھے گا, تیرے بچے کو کون پالے گا. اللہ کے رسول بڑے رحم دل تھے. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ دودھ پلانے کا زمانہ ختم کرو. جب بھی وہ توبہ کرتی تو اللہ معاف کر دیتا. پھر وہ آئی, بچہ ہے, بچے کو لے کر آئی, بچہ روٹی اپنے ہاتھ سے کھا, کہا اللہ کے رسول میرا بچہ دیکھو کھانے کے قابل ہو گیا ہے, میرا محتاج نہیں ہے, میں جو غلطی کی اسے سزا دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا یہ بچے کو کون لیتے؟ ایک اللہ کے بندے نے کہا اللہ کے رسول وہ بچے کو میں
پال لیتا ہوں. وہ عورت کو اللہ کے رسول نے کہا لے جاؤ اس کی کمر تک گڑا کرو, یہ گڑے میں اس کو کھڑا کرو اور اس کے بعد پتھر مارو. کب تک ماریں گے میری بہنوں؟ مرنا مرنا, جب تک نہیں مرتے برابر ماریں گے. پتھر مار رہے ہیں, خون نکل رہا, عورت ہے, ذرا اندازہ لگائیے عورت ہے. مگر دنیا کی سزا کیا بھی نہیں میری بہنوں, آخرت کی سزا جو ہے وہ بڑی خطرناک قسم کی سزا ہے. اب یہاں دنیا کی سزا برداشت کر سکتے, جب وہ پتھر مار رہے ہیں, ایک طرف سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, دیکھا کہ سب وہ عورت کو مار رہے ہیں, ایک بڑا پتھر لے کر حضرت خالد اس کے سر پہ مارے. بہادر آدمی تھے, طاقت والے آدمی تھے, کیا حالت ہوں گی اندازہ لگاؤ. جب وہ پتھر مارے, وہ پتھر سے خون فوارے کی شکل میں نکلنے لگا اور وہ خون حضرت خالد کے اوپر گرا. حضرت خالد کی زبان سے نکلا, تھو کیا ناپاک ہو رہا ہے, کتنی گندی ہو رہا ہے, اس کا خون میرے اوپر. اللہ کے نبی نے یہ بات سنا تو کہا خالد تم اس عورت کو ناپاک بولتے, تم اس عورت کو گندی کریں. وہ اتنا سچے دل سے توبہ کی, اس کی توبہ ایک طرف پورے مدینے والوں کو ایک طرف کر دیا جائے تو سارے مدینے والوں کی نجات کے لیے اس کی توبہ کافی ہے. میری بہنوں, میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ موقع دیا ہے, اللہ صحت دیا, غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے. جوانی ہے, جو کر سکتے کر لو بڑھاپا آنے سے پہلے. اللہ مال دیا ہے, مال کو غنیمت سمجھو مال جانے سے پہلے. سکون ہے, اطمینان ہے, اللہ کو یاد کر لو, ذکر کر لو, تسبیح پڑھ لو, قرآن پڑھ لو. کام نہیں ہے گھر میں, کم از کم کچھ بھی کر لو, ایک 5 منٹ کو سے بھی اچھے کام کرو. اللہ زندگی دیا ہے, یہ زندگی جانے والی ہے, یہ زندگی جانے سے پہلے جو کرنا ہے کر لیجئے. جو بغیر ایمان کے اللہ کے پاس نجات نہیں, بغیر عمل کے اللہ کے پاس نجات نہیں. ایمان اور عمل جب مضبوط رہے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس نجات ہوگی. میری دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان میں عمل میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد کرے, جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار عطا فرمائے. ہمیں نیک بنائے, ہماری اولاد کو اللہ نیک بنائے, ہمارے گھر کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. جب تک رکھے اللہ ایمان پہ رکھے, صحت کے ساتھ رکھے. جب اللہ بلا لے تو ایمان کی حالت میں بلا لے. اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.